وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. محترم حضرات اور سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ یہ ایسا دل خراش موضوع ہے جس پر ہم جیسے کا کلام کرنا سورج کو چڑھا دکھانے کے مانند ہوگا، لیکن میں مناسب سنتاؤں کا کچھ بیان کر دوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم بات بول دیں اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن سرسبز و شاداب باغوں کا دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی دیانت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور علماءوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرا ذرا سے پیار ہے، وطن کے مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو اور کبھی مجالس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بنا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور کبھی بابر مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، اور کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج کی یہ حالت ہے کہ ان کے چہروں پر مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے سہارے ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزارتی ہیں۔ مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں کہ تعلیمی ادارے موت اور زیسے کی کشمکش کرتے ہیں، ان کے بابت گاہیں خاموش ہیں، ان کے آبادیوں پر ویرانی چھائی جاتی ہے، ان کی صنعتیں منتشر ہیں، ان کے قوت ارادی مزمحل ہے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر گوشے گوشے میں آباد ہیں، یہ زندگی کے شعبے میں داخل ہیں، یہ صلاحیت کے مالک ہیں، ان میں قوت فکر کی کمی نہیں ہے، نہ علم کی کمی ہے، نہ عمل کی، اس کے باوجود زندگی کی مسارتوں اور خوشیوں سے محروم ہیں۔ یہ کھوکھلی ہنسی ہنستے ہیں، ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی ہوتی ہے، یہ اوپری اوپری سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ہے ہندوستانی مسلمان جو کل تک ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، بے دین دانشور تھے، بے دین ماہر تعلیم تھے، سیاستدان تھے، حکمراں تھے، تاجر تھے، صنعتکار تھے، شاعر و ادیب تھے، سائنسداں تھے، ایڈیٹر و صحافی تھے، حکومت کے مشیر و صلاحکار تھے، افسر اور بابو تھے، ان کے آنکھوں میں عقاب جھانکتے تھے، ان کے چہروں پر سورج لگتا تھا کہ شیروں کے پنجے مروڑ دیتے تھے، کہ آسمان کی طرف دیکھتے کہ ستارے پر خدا ہو رہا ہے بند کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، لیکن یہ سوال ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا احساس برتری میں شرسار، احساس برتری کے دلدل میں کیوں پھنس گئے؟ یہ ہندوستانی مسلمان جو کل طوفان سے ہنستے کھیلتے ٹکرا جاتے تھے، آج ہوا کی معمولی سے جھونکے سے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ڈالی زندگی سمجھتے تھے، آج موت کی تصور سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں اور کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کا جواب ہے کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی درسوں کو بھلا دیا، اطاعت خداوندی چھوڑ دی، سونا سنت کا کنارہ لگا دیا، سنت رسول اللہ سے موڑ لیا۔ الغرض یہ زوال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان اطاعت خداوندی، اطاعت رسول، فلسفہ، خودی پر یقین محکم اور ہم نے پہلے ایسا عمل ہوں گے۔ اس لیے اس گھر کا آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ نوجوانان ملت قرآن شاہد ہے، روز اول سے ہی خدا نے مسلمانوں کو امامت کا نصب سونپا ہے، اس لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا ہے۔ اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس جو کل تھا وہ آج بھی ہے، ان کے پاس قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس دولت پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، ان مسلمانوں کے رگوں میں دوڑنے والی خون کی رنگت میں نہیں، لیکن اس کے باوجود
روز اول سے ہی خدا نے مسلمانوں کو امامت کا مذہب سونپا، اس لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس دولت قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ان مسلمانوں کے رگوں میں دوڑنے والے خون کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ افسوس ہوتا ہے اس کے باوجود منتشر کیوں ہو گئے، ان کو یہ احساس کیوں ہو گیا کہ وہ کمزور ہے، ان کے جلال و جمال میں کمی کیوں آ گئی، ان کے رخساروں کی تابندگی مایوسی کی سیاہی میں کیوں تبدیل ہو گئی، ان کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہو گیا، یہ مسلمان جو سربراہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اپنا سربراہ کیوں تلاش کرنے لگے ہیں، یہ مسلمان جس کی کبھی دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی تھی، یہ مسلمان جس کی حقوق کی تابعداری جنت کی زبان جانوروں نے کی تھی اور مشرق سے مغرب جنوب سے شمال تک کی ہوا میں کی تھی، ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان صبح و بندہ زندگی کے مقابلے میں بے بس اور بے کس لاچار اور مجبور نظر آتے ہیں۔ آخر مسلمانوں کو ایسا کیوں دیکھنے پڑا؟ کیا اسلام و عوامی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زبان سے اقتدار کا معقولی سے عزت اللہ بھائی کو ذلت و خاری سے بدل دیا، متحد ہو تو بدل جائے دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل جائے دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مڑو شور مچانے کی۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنے بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بدل جائے، ہمارے ماحول بدل جائے، ایک نئی زندگی ہو اور ایک نئی فضا ہو اور ایک نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ خدا نے آج اس قوم کی حالت نہیں بدلی، جس کو خیال آپ اپنے حالت بدلنے کا، دوستو آج یہ مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ پر جمع ہو جائے۔ مسلمان وہی مسلمان ہے جس نے زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے ہندوستان کو انگریز جیسے جابر اور ظالم سے آزاد کرایا، آج ہم مسلمان کو ان کفار سے آزاد کرا کر ہندوستان کی قائم پلٹ دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، واقعی میں ہی چلتا ہے۔